الفاتحہ لجمیع شہداء کربلا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب ایام اعزاء کی مناسبت سے چند اشعار بطور تبرک پیش کر کے اپنے معروضات کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین اور صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ صدا یہ دیتا ہے دنیا کو ہر عزا خانہ جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین اور کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام زمین کربلا کو کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام یہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین یہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین اور تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین اور فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین یہ مولا عباس کی فضیلت کم نہیں ہے اور ملاحظہ فرمائیں کہ وہ تیری جان بچائیں گے اپنی جان دے کر وہ تیری جان بچائیں گے اپنی جان دے کر خدا کے دین نہ گھبرا وہ آ رہے ہیں حسین
خدا کے دین نہ گھبرا وہ آ رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام اور حجت الاسلام مولانا غدیری صاحب، آپ کی اجازت سے بہرحال کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس آیے وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے کل اور آج حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ حشر کی وہ ایک ایسی جامع اور کلی آیت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6236 آیتوں کو یکجا کر کے سارا میسج قرآن کریم کا، دین کا، شریعت کا، اسلام کا ایک ساتھ ہمیں دے دیا، اور وہ یوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یاد رکھو میرا رسول جو بھی تمہیں دے اسے لے لو، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا رسول تمہیں روک دے، جہاں بھی، جس حالت میں، جیسے بھی، جس پوزیشن میں، جس کنڈیشن میں، تم اس سے باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا واتقوا، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث اسی آیت کے ذیل میں خطیب منبر سلونی، خالق نہج البلاغہ، مولود کعبہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وضاحت کے طور پر پیش کی تھی کہ مولا نے فرمایا واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد، یعنی تم اللہ سے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا لحاظ کرنے میں آگے رہو، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو آل محمد کے اوپر ظلم کرنے میں، واتقوا اللہ فی ظلم آل محمد۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان اللہ شدید العقاب لمن ظلمہم، یعنی اللہ ان لوگوں پہ اوپر شدید عقاب اور شدید عذاب نازل کرنے والا ہے جن لوگوں نے آل محمد کے اوپر ظلم ڈھایا، ظلم و ستم روا رکھا۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے، چونکہ چاہتا ہوں کہ کچھ آج بہرحال نئے چہرے دکھ رہے ہیں، چاہتا ہوں کہ اس کو جلدی سے 5 منٹ میں اپنی بات کو، چونکہ میں نے کہا یہ ایک درسگاہ ہے، ایک اوپن یونیورسٹی ہے، ایک ایسی درسگاہ حسینی ہے جس میں کسی بھی سن و سال کی قید نہیں ہے، اور ہماری یہ درسگاہ حسینی ایسی ہے کہ یہاں پہ کسی مذہب اور کسی مسلک کی بھی قید نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ ہمارے یہاں کسی بھی امام بارگاہ میں چلے جائیے، کسی بھی امام باڑے میں چلے جائیے، کسی بھی حسینیے میں چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ نہ کوئی بورڈ ملے گا، نہ کوئی پرچی ہوئی لکھی ملے گی کہ صاحب یہاں پہ فلاں نو انٹری ہے، فلاں مذہب کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے۔ لیکن ایک واحد درسگاہ حسینی ہے جس میں آپ دیکھیے ہندو بھی چلا آ رہا ہے، سکھ بھی چلا آ رہا ہے، عیسائی بھی چلا آ رہا ہے، نان مسلم بھی چلا آ رہا ہے، ہندو بھی چلا آ رہا ہے، یعنی یہ سارے بلا تفریق مذہب و ملت ہر کوئی آ کر شریک ہو رہا ہے۔ بالکل اس کی مثال بچوں کے لیے پیش کر دوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے جب انسان، آپ نے یو پی کا بھی سفر کیا ہوگا یا اور دوسری جگہوں کا سفر کیا ہوگا، آپ جائیے بہت ساری ندیاں آپ کو راستے میں ملیں گی، بہت سارے دریا آپ کو ملیں گے، وہاں پہ آپ جائیں گے تو کبھی گومتی ملے گی، وہاں کا پانی آپ دیکھیں گے، کبھی جمنا کا پانی دیکھیں گے، کبھی گنگا کا پانی دیکھیں گے، کبھی ٹمس کا جو ہے آپ پانی دیکھیں گے۔ تو یہ جب سارے پانی الگ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ گنگا کا پانی ہے، یہ جمنا کا پانی ہے، یہ ٹمس کا پانی ہے، یہ گومتی ندی کا پانی ہے۔ لیکن جب یہ سب ایک سمندر میں یعنی حسینی سمندر میں جب مل جاتے ہیں تو پھر اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا صاحب یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، نہیں، سب ایک حسینی رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ پھر ہر ایک انسان، بلکہ اگر ہندو بھی ہوتا ہے تو وہ ہندو برہمن کہلاتا ہے، ہندو حسینی برہمن کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
بلا تفریق مذہب و ملت اگر آ کے اس حسینی رنگ میں رنگ گیا تو پھر اب وہ اپنا سارا مذہب کا لیول اٹھا کے ایک کونے میں رکھ دیتا ہے، صرف وہ حسینی کہلاتا ہے۔ میں نے کہا اگر ہندو بھی ہو تو وہ حسینی برہمن کہلاتا ہے۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ واقعاً یہ ایک واحد ایسی درسگاہ ہے، ایک ایسی اوپن یونیورسٹی ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہمارے لیے انتظام کیا ہے کہ واقعاً آج دیکھیے کرسچن لابی بھی جو ہے اس سلسلے میں بہت حیران اور پریشان ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے مولانا؟ آپ بتائیے ان کے مذہب میں کیا ہے سوائے سنڈے کے؟ سنڈے ان کے یہاں اور کوئی کسی طریقے کا کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میں اپڈیٹ خبر بتاتا ہوں کہ آپ یو ایس اے کا نام بہت سنتے ہیں ہر چیز میں، ہمارے ہاں تو بڑی جلدی سب سے پہلے اسی کا سیمپل میں نام دیا جاتا ہے، صاحب یو ایس اے میں ایسا ہے۔ اب ایام ازا کی بات آ گئی ہے تو آپ کو شاید سن کر تعجب ہوگا، یو ایس اے میں اس وقت فی الوقت 200 سے زائد امام باڑے ہیں، 200 سے زیادہ عزاخانے اور حسینیے وہاں پائے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ سے کہوں گا دیکھیے آج تو ماشاءاللہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو جائیے دیکھیے جعفریہ، اسی طریقے سے معصومین اور باب المراد، یہ جو بھی انجمنیں ہیں اور جو بھی کمیٹیاں ہیں ان نام کی، آپ سرچ کر ڈالیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ یہ عزاخانے کس جگہ پہ، کس طریقے سے، کس جگہ پہ اپنی جگہ مستقر ہیں، محفوظ ہیں، کہاں پہ قائم اور دائم ہیں۔ اب جب میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا، لوگوں سے استفسار کیا، پوچھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ آپ نے جتنے نام گنوائے ہیں وہ چاہے جعفریہ ہو، چاہے باب المراد ہو، چاہے معصومین سینٹر ہو، یہ سبھی کچھ آپ کو چرچ پہ ملیں گے۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے عزاخانے چرچ پر آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم نے کہا کیوں بھائی؟ چرچ تو ماشاءاللہ عیسائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ کو نہیں پتا، ابھی ان کا مذہب میں اتنی چینجنگ آ گئی ہے، اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ اب ان کا مذہب صرف سنڈے رہ گیا ہے، اور وہاں پہ بس سنڈے وہ بھی جو معاف کیجیے گا جو بوڑھے اور بوڑھی عورتیں ہیں وہ آتی ہیں، چراغ بتی اپنی زبان میں کہیں وہ کرا کے چلے جاتے ہیں، اور نوجوان وہاں پہ کوئی نہیں دکھائی دیتا، کوئی بچہ وہاں نہیں دکھائی دیتا۔ تو میں ان سے کہوں گا آپ دیکھیے، اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ اب جب ہم نے دیکھا کہ اس طریقے کے مسائل پیش آ رہے ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کو فروغ کر کے اس کا پیسہ کہیں اور لگا لیں۔ تو میں ان سے کہوں گا یہ آپ دیکھیے اس کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف اور صرف جناب عیسیٰ کی ذات ہے، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہے وہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ان کے نام پہ آج دیکھیے بچہ بھی ہماری مجلس میں موجود ہے، آج جوان بھی موجود ہیں، آج بوڑھے بھی موجود ہیں، حتی علماء بھی موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بھیا ان کا مذہب سنڈے رہ گیا ہے، وہ بھی میں نے کہا معاف کیے گا بوڑھوں والا مذہب ایسا لگ رہا ہے، جوانوں والا نہیں ہے، بچوں والا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا ہم چونکہ ایک امام حسین کی ذات ایسی رکھتے ہیں کہ واقعاً ان کے نام پہ بلا تفریق مذہب و ملت ہر کسی کو، بلکہ آپ کو میں اور اپنے جملوں کو بدل کر اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں کہ واحد درسگاہ حسینی یہ ہے کہ یہ امام حسین کی مجلس ایسی ہے، امام حسین کے نام پہ اٹھنے والا جلوس ایسا ہے، بڑے بڑے پرائم منسٹر، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے آپ کے جو کانفرنس میں آتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں تھوڑی دیر کا موقع مل جائے اور ہم جا کر یہاں پر یہ شرف حاصل کر لیں کہ ہم نے بھی عزائے حسین میں شریک ہو کر اپنی انسانیت کا ثبوت دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھیں حکومت مہاراشٹرا میں، آپ دیکھیں الحمدللہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور ہمیشہ کرتے چلے آئے
آئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ ایک واحد ایسا فرقہ ہے کہ جو کبھی بھی انتشارات کی بات نہیں کرتا، کبھی بھی کسی افتراق کی بات نہیں کرتا، ہمیشہ یکجہتی کا ثبوت دیتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل۔ تو ہمارے پاس امام حسین جیسی ہستی ہے، اور ان کی صلب سے اس کے بعد مزید 9 اماموں کا سلسلہ، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر ایک دن بھی دنیا کا باقی رہ گئے تو امام حسین کی صلب سے، ان کی نسل سے ایک آخری ان کا بیٹا آئے گا، اگر ایک دن دنیا کا کیوں نہ باقی ہو، اور دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو فخر ہے کہ آج بھی ہم لاوارث نہیں ہیں، آج بھی ہمارا امام ہمارے سروں پر قائم و دائم ہے، لیکن آپ اپنے سلسلے میں کیا کہیے گا؟ پیغمبر کی حدیث آواز دے رہی ہے، من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، صاحب آپ کا امام کون ہے، ہمارا امام کون ہے؟ اگر آپ کا کوئی امام نہیں ہے تو آپ اپنی جاہلیت کا رونا روئیے۔ ہم تو الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ آج بھی ہمارا امام ہمارے سامنے اور ہماری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ یہ اور باتیں گناہوں کے پردے کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اسی لیے علماء نے کہا کہ اصل میں امام غائب نہیں ہے، ہم ان کی نظروں سے غائب ہیں، ہم اصل میں غائب ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یعنی ہماری گناہگار نظریں ہیں جو امام کو نہیں دیکھ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے مولا کہتے ہیں انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم اللوا واستلمکم الاعداء۔ یاد رکھو کہ میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری نگہداشت میں، تمہاری دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتا۔ انا غیر مہملین، دیکھیں میں اپنی طرف سے کوئی چیز پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مولا کے الفاظ ہیں، صریح الفاظ ہیں، انا غیر مہملین لمراعاتکم، یعنی میں تمہاری دیکھ بھال میں ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ ولا ناسینا لذکرکم، اور یاد رکھو کہ میں تمہارے کبھی یاد کو بھی نہیں بھلاتا، کبھی تمہارے ذکر سے غافل نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے مولا کے چاہنے والے نے کہا مولا آپ سے التماس دعا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، تو میرے مولا نے کہا کہ ارے میں کب تمہیں بھلاتا ہوں، میں تو ہمیشہ تمہاری یادوں میں کھویا رہتا ہوں، لیکن ہاں میری طرف سے ایک میسج ہے میرے تمام چاہنے والوں کو دے دینا، وَأَكْثَرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ اس میں خود تمہاری بھلائی ہے، تمہاری امت کی بھلائی ہے، تمہاری فیملی کی بھلائی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا واقعاً ہم کتنا اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، چونکہ واقعاً ہماری معرفت کم ہے، ہمیں پتہ نہیں مولا ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے خود پڑھی ہے۔ آپ جب بھی صلوات کا نذرانہ ائمہ اطہار کی بارگاہ میں پیش کریں تو آج سے، بلکہ یوں کہوں آج کی اس مجلس کا ایک میسج سمجھیے، اول آخر یہی ہے میرا کہ آپ صلوات کو وعجل فرجہم کے ساتھ پڑھا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وعجل فرجہم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے ظہور کو نزدیک کرے، ان کے ظہور میں جلدی فرمائے۔
میں نے خود کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر آپ امام کی ظہور کے لیے ایک دفعہ دعا کریں گے تو میرے مولا آپ کو ایک کے بدلے 10 نہیں 20 نہیں 100 مرتبہ 100 طریقے کی آپ کو دعائیں دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہماری آپ کی دعا تو اپنے حق میں نہیں معلوم اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اگر میرے وقت کے امام آپ کے حق میں دعا کر دے تو اللہ کبھی اس کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد میرے مولا نے ارشاد فرمایا ولولا ذالک ان غیر محملین لمراءاتکم ولا ناسین لذکرکم، یعنی میں تمہاری دیکھ بھال میں ایک لمحے کے لیے بھی کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی تمہاری یاد کو اپنے دل سے بھلاتا ہوں۔ ولولا ذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، مولا خود فرما رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی میں اگر تمہاری دیکھ بھال نہ کروں، میں تمہارے یاد کو اپنے دل میں نہ بسائے رہوں تو کیا ہو؟ لولا ذالک لنزل بکم اللوا، تو یاد رکھو بلائیں تمہیں چاروں طرف سے اپنے حصار میں لے لیں، اپنے دامن میں گھیر لیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور دشمنان دین تمہیں پیس کر تہس نہس کر دیں، پیس کر رکھ دیں، تمہیں کچل کر دبا دیں۔ تو عزیزوں اور دوستو، اب آپ بتائیں کیا امام کا یہ کم کرم ہے کہ آج امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اوپر اپنی نگاہ کرم کو جمائے ہوئے ہیں؟ ورنہ آپ بتائیے کتنی اقلیت میں ہماری تعداد ہے، لیکن آپ جہاں بھی پوچھیں آج عزاداری اسی آن بان شان سے ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ ہمارے مولا کی نگاہ کرم ہم لوگوں کے اوپر موجود ہے، مولا کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، آپ کی جدہ ماجدہ کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی لیے عزیزوں کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دوستاں راہ کجا کنی محروم تو کی بر دشمناں نظرداری۔ ارے آپ اپنے چاہنے والوں کو کہاں اپنی لطف و کرم سے محروم کر سکتے ہیں؟ ارے آپ کی نظر کرم اور لطف و کرم تو آپ کے دشمنوں پہ بھی موجود ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے امام کو واقعاً آپ یاد کیجیے اور امام سے لو لگائیے، امام کی ظہور کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ان کی خود تڑپ ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی لیے تو وہ اپنے میسج دے رہے ہیں مختلف ذریعے سے، وَأَكْثَرُ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، یعنی تم کثرت سے یعنی بہت زیادہ میرے ظہور کی دعائیں کیا کرو۔ کیوں؟ آپ بتائیے کہ واقعاً کیا ہمارے یہاں زیادہ تڑپ ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے؟ آپ کی جدہ ماجدہ کے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے ہمارے یہاں زیادہ تڑپ ہے، زیادہ کسک ہے، ہم زیادہ بے چین ہو رہے ہیں، یا وقت کا امام اس سلسلے میں زیادہ اس وقت ہمیں اس مظلومیت کو سب سے زیادہ یاد کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے امام خود فرماتے ہیں زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں فَلَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، یعنی اے میرے جد مظلوم میں آپ کے اوپر صبح و شام روتا ہوں، وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَتْ دموع دما، اور اے میرے جد بزرگوار جب روتے روتے میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ کسی شخص نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ صاحب انسان خون کے آنسو رونے لگے؟ تو ایک وقت تھا، مرجع وقت اپنے زمانے کے آیت اللہ محسن الحکیم صاحب تھے، تو کچھ لوگوں کی زائرین کی کچھ تعداد ان سے ملاقات کے لیے گئی اور ان سے جا کے پوچھا کہ آپ مرجع وقت ہیں، امام سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور امام کی یہ زیارت ناہیہ پہ تو ہمیں کوئی حرف نہیں ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو مولا نے جملہ کہا ہے کہ میں اے جد مظلوم آپ کے لیے صبح و شام گریا کرتا ہوں اور جب میرے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو خون کے آنسو روتا ہوں، خون کے گریا کرتا ہوں، تو اس وقت جناب محسن الحکیم صاحب نے کسی سے کہا کہ تم
میرے جد کے مصائب پڑھو، اور جیسے ہی مصائب پڑھنا شروع کیا تو وہ زائرین بتاتے ہیں کہ انہوں نے گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد آخری مرحلہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا کہ ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگے بتاؤ میں تو پتہ نہیں کتنے بعد کا ان کا بیٹا ہوں، لیکن سوچو خود میرے جد مظلوم اتنے مظلوم تھے کہ آج بھی وقت کا امام، ظاہر سی بات ہے جو معرفت امام کی ہے، جو ہمارے امام وقت کی معرفت امام حسین کے حوالے سے ہے، ایک مرجع وقت کو بہرحال وہ معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ تو امام کا اس جملے کا جواب آغا محسن الحکیم صاحب نے یوں دیا کہ یہ دیکھو میرے رومال میں یہ میری آنکھوں کے خون کے قطرات یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اب کبھی بھی ایسے معاملے میں کسی مسئلے میں کسی مرحلے میں شک نہیں کرنا، اس لیے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ بالکل الگ تھلگ ہے۔ اور صرف یہی نہیں عزیزو، آپ کے سامنے میں بتاؤں، یہ اربعین میں جو جلوس وغیرہ نکلتا ہے چہلم کے موقع پہ، کروڑوں کا جو مجمع ہوتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹرز حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ جانے کون سی تاثیر، کون سا اعجاز آمیز مرحلہ اللہ کی طرف سے عزاداران حسینی کو مل جاتا ہے کہ جب یہ امام حسین کی زیارت کے لیے مشی کرتے ہیں، پیدل زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے پاؤں میں جو آبلے اور چھالے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا جو پانی نکلتا ہے ہم اس سے دوسرے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اسے بطور دوا استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیزوں اور دوستوں، اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ایک قطرہ آنسو پہ شہزادی جنت اپنے عزاداروں کو جنت دلانے لگے تو اس پہ کسی انسان کو حیرت اور تعجب نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی ایام عزا شروع ہوتا ہے فوراً ہی یہ سوالات بھی شروع ہوتے ہیں، یہ کوشچنز آنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں۔ تو کل میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں، سورہ بقرہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 82 کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تمہیں چاہیے کہ روز زیادہ ہنسو کم۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ نجم کی آیت نمبر 60، اس میں اللہ تعالیٰ بڑے تعجب سے کہہ رہا ہے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یعنی مجھے تعجب ہو رہا ہے تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو۔ یعنی انسان کو حیرت ہوتی ہے کس چیز پہ ہنسنے پہ، رونے پہ کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ اور آج بھی ہم اس مجلس عزائے حسینی کا اہتمام کر کے روتے اس لیے ہیں کہ دنیا کا دستور ہے جب بھی کوئی انسان کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حتیٰ پڑوس کے یہاں سے بھی اگر کوئی گریے کی آواز بلند ہوتی ہے بلا تفریق مذہب و ملت، ہر انسان یہی پوچھتا ہے صاحب ذرا بڑھ کے دیکھو بھائی کیا معاملہ ہوا اس کے یہاں۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر کے حالات بتاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم مجلس حسینی کا اہتمام کر کے گریہ کرتے ہیں اپنے مولا کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے دوسری قومیں ہم سے پوچھتی ہیں کہ صاحب آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم ان سے صرف اور صرف اتنا بتائیں گے کہ دیکھیے آج کے 1400 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے نواسہ رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا تھا اور بڑی مظلومیت کے ساتھ ذبح کیا گیا تھا۔ آج ہم انہی کا غم مناتے ہیں اور غم اس وقت تک مناتے رہیں گے جب تک ان کے قاتلین سے امام وقت ہمارے آ کے اس کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں آج امام حسین علیہ السلام کے روضے پر سرخ پرچم صرف نظر آتا ہے، سیاہ پرچم نظر نہیں آتا۔ اس کی وہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کا بدلہ امام وقت کو لینا باقی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور امام زمانہ علیہ السلام کی ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، وہ قم میں ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے اور یہ شرف نصیب کرے کہ وہاں جا کر آپ لوگ مولا کی نماز پڑھیں۔ اور آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں، ابھی تقریباً 2 سال پہلے کی بات ہے، 1.5-2 سال کے اندر کی بات ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ جا کے دیکھیں ہر جگہ آپ کو سیاہ پرچم دکھیں گے، سیاہ بینرز آپ کو ملیں گے، لیکن آپ کی مسجد کے گنبد پہ آپ کو سیاہ
پرچم نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ ابھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خون ناحق کا بدلہ باقی ہے، اور یہی وجہ ہے ہم جب دعائے ندبہ ہر صبح جمعہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا، اینت طالب بدم المقتول بکربلا، یعنی وہ کہاں ہے جو کربلا کے تمام مقتولین کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو عزیزو، میں نے کہا کہ یہ تڑپ، یہ کسک، اور مجھے نہیں معلوم، بعید نہیں کہ خود اس مجلس میں ہمارے وقت کا امام کہیں سے ہماری آواز کو سن رہا ہو اور دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور دعائیں دے رہا ہو کہ ہمارے چاہنے والے ہمارے جد کا ذکر کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آج کی مجلس کا میسج یہی ہے کہ جب بھی آپ صلوات پڑھیں تو صلوات کے ساتھ وعجل فرجہم کا نذرانہ آپ پیش کیجئے، تو دیکھیے کیسے امام کے ظہور میں جلدی ہوتی ہے، کیسے امام کا ظہور نزدیک ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، یعنی جو میرا رسول جس حالت میں جیسے بھی جب جس موقع پہ تمہیں جو چیز دے اسے تم لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کرو۔ ایک آیت اللہ ہے مجتہدی تہرانی گزرے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں تقوی کی تعریف کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کل میں نے یہی کہا تھا اور آج بھی میں نے یہی ترجمہ کیا کہ اللہ کے حکم کی پرواہ کیا کرو، اللہ کے حکم کا لحاظ کیا کرو، جس طریقے سے آپ علماء کا لحاظ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا جو مجھے واقعاً بہت ہی جچتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے ہر جگہ اسے پڑھوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تقوی کی ایک جملے میں تعریف یہ ہے کہ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال کو ہفتے بھر میں جو انجام دیتے ہو ایسا انجام دو کہ اگر کوئی، جیسے بھی یہاں پہ مووی بن رہی ہے، اگر کوئی آپ کی ویڈیو بنا کے آپ سے چھپا کر دکھا کے، بغیر دکھائے آپ سے چھپا کر ایک گوشے میں رکھ دے، اور جب ایک ہفتہ پورا گزر جائے اور آپ کے وہ نامہ اعمال کی ویڈیو آپ کو دکھا دے، تو آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر نادم نہ ہوں، شرمسار نہ ہوں، اپنے عمل پر کسی طریقے کی شرمندگی آپ کو نہ ہونے پائے۔ تو عزیزوں اور دوستوں، میں یہی اپنے نوجوانوں سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں تقویٰ اللہ سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال آپ اپنے رکھیے کہ اگر چاہے اللہ دیکھے، چاہے اس کا رسول دیکھے، چاہے وقت کا امام دیکھے، چاہے آپ خود دیکھیں، آپ اپنے نامہ اعمال سے کبھی بھی ندامت اور شرمندگی اور شرمساری کا اظہار آپ کو نہ کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے اعمال کنٹینیو کرتے رہیں، مسلسل اپنے اعمال انجام دیتے رہیں۔ کیوں؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کیونکہ ان قریب اللہ، اس کا رسول اور ائمہ اطہار اس کے نامہ اعمال کو چیک کرنے والے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے روایتوں نے بتایا کہ ہمارے نامہ اعمال ہفتے میں ایک دن نہیں بلکہ 2 دن اپنے وقت کے امام کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے نہ ایسے اپنا نامہ اعمال صاف ستھرا رکھیں کہ اگر امام وقت کے پاس وہ ہمارا نامہ اعمال چلا جائے تو امام وقت دل سے ہمیں دعا دینے پہ مجبور ہو جائے، ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور عزیزو، صرف یہی نہیں، اگر واقعاً کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، صرف یہ اتنا سمجھ لے کہ ہمارے نامہ اعمال کو وقت کا امام دیکھ رہا ہے، تو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرے گا، گناہوں میں ملوث نہیں ہوگا۔ اور سورہ مبارکہ قاف آیت نمبر 18، وہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، یہ تو امام وقت دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام، اذان ہو رہی ہے، اذان، اللہم صلی اللہ علیہ
اعمال کو اللہ، رسول اور وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہ ہو تو ایک دوسرا تصور قرآن سے میں پیش کر رہا ہوں، سورہ مبارکہ قاف، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی بھی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ رقیب اور عتید نامی فرشتے دائیں اور بائیں سمت آپ کے لکھتے جاتے ہیں۔ یعنی انسان جو بھی بولے، اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن منافق پہلے بولتا ہے بعد میں تولتا ہے، اسی لیے جگہ جگہ پہ وہ ندامت اور شرمندگی کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن مومن جو بھی ہوتا ہے، المومن قیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں جو بھی علی والے، امام حسین والے، جب بھی کبھی بھی کوئی بھی عالم کا کوئی بیان آتا ہے تو آپ دیکھی رہتی دنیا تک وہ دنیا والوں کے اوپر نقش کر جاتا ہے، اور کبھی بھی وہ اپنی بات کو واپس نہیں لیتے۔ لیکن ہم نے دوسرے مذاہب میں دیکھا ہے وہ اپنا بیان دے کے اپنے بیان میں بھی تبدیلی لا لیتے ہیں اور اپنے بیان کو بھی واپس لے لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو طریقے کے باڈی گارڈ رکھے ہمارے ساتھ، ہمارے اعمال کے باڈی گارڈ۔ ہماری حفاظت بھی اس طریقے سے ہوتی ہے۔ حفاظت یوں ہوتی، ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس چیز کا پاس و لحاظ رکھیں کہ اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، رقیب و عتید نامی، دائیں بائیں سائیڈ میں ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، تو کبھی بھی ہم غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، ہم کبھی بھی کسی برے تصورات میں بھی نہیں پڑیں گے۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ واقعاً ہمارے علماء اعلام نے کیا کیا خدمتیں انجام دی ہیں، اور میں نے کہا کہ بعد رسول اسلام یوں تو پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، ان میں سے 72 فرقے وہ جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ لیکن یہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد تو واقعاً 73 فرقے ہوئے، لیکن عزیزوں اور دوستوں جیسے سن 11 ہجری کے بعد سن 61 ہجری آیا اور امام حسین کی شہادت کے بعد، اب میں نے کہا اس کے پہلے کہ اب سن 61 ہجری کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد علماء نے کہا کہ اب زیادہ کوئی فرقے باقی نہیں رہ گئے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں اور جائزہ لیں تو یہ سارے فرقے جمع ہو کر صرف 2 فرقے میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہر ایک کا جائزہ لیجئے تو آپ دیکھیں گے اس دنیا میں اگر کوئی فرقہ پایا جاتا ہے تو یا تو وہ حسینی پایا جاتا ہے یا اس کے مقابل میں یزیدی فرقہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کا یہ صاحب وہ حنفی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ مالکی ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایام عزا میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ بھی تعزیہ رکھتے ہیں، وہ بھی علم اٹھاتے ہیں، وہ بھی اپنی انجمن رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو پہچانا اور ان کی عظمت کو جانا، اس لیے امام حسین علیہ السلام ایک واحد اتحاد کا ایسا مرکز ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ ہر انسان آ کر وہاں پہ اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو خم کر دیتا ہے، اور وہ آ کر اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ دیکھو ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اچھا، بات آ گئی ہے فرقوں کی، تو آیت اللہ محسن قراتی صاحب ہمارے استاد محترم، اللہ ان کو طول عمر دے، حیات دے، وہ اپنے پڑوس ملک میں گئے، کوئی بہت بڑا سیمینار تھا، اور ان سے کہا کہ جناب اب آپ کی نوبت آنے والی ہے، اس سیمینار میں آج کوئی اسپیچ دینی ہے۔ تو ان سے کہا کہ اب آپ اپنے کو الرٹ کر لیجیے، تیار ہو جائیے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی، خیریت؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے استاد ہیں تقریباً 40-45 سال سے ٹی وی پہ ان کا لائیو پروگرام قرآن کی تفسیر کا ہمیشہ آتا رہتا ہے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے جو اسی میں پلا بڑا ہو، کھیلا ہو کہا جائے، تو اب اس سے کہا جائے آپ تیار ہو جائیں، تو ہم جیسے طالب علموں سے کہا جائے کہ مولانا صاحب آپ تیار ہو جائیے، اب آپ کو ممبر پہ جانا ہے، تو ہم لوگ کہیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہم تیار ہو جاتے ہیں، دیکھیں سب چیز یاد ہے نہیں، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں۔ تو جیسے ان سے کہا کہ صاحب آپ تیار ہو جائیے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا بھائی، خیریت؟ تو میں تو تیار بیٹھا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کو نہیں پتہ
یہاں پہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر جمع ہوئے ہیں، کہنے لگے یہ بھی کون سی اہم بات ہے، ارے میں بھی تہران یونیورسٹی میں آتا جاتا رہتا ہوں، میں بھی اہل علم ہوں، اہل علم سے میرا سروکار ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ کہا نہیں، یہاں پہ صرف وہی نہیں ہیں بلکہ وہ 24 نمبر بھی ہیں، یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہابی بھی تشریف فرمائے۔ کہا اچھا وہابی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، ہمیں بھی ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، ان کی تاریخ جو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیشہ شیعوں پہ کفر و شرک کے اتہامات اور الزامات تراشے، لیکن آج تک ان سے یہ نہ ہو سکا کہ اسرائیل کے اوپر کسی طریقے کا ایک تماچا رسید کر سکیں۔ ابا عزیزو، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صاحب، اب میری نوبت آ جائے اور میں جا کے اسپیچ دوں۔ اب وہاں پہ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہ صاحب یہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے کہا کہ افسوس ہے کہ آپ شیعہ ہیں، رافضی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، میں شیعہ، رافضی، سنی، وہابی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی یہ سب کا کچھ بھی قائل نہیں ہوں، یہ بتاؤ میرے اور تمہارے درمیان یہ قرآن ہے نا، قرآن کو ایکسیپٹ کرتے ہو نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل، بے شک۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ وہی قرآن ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہی 114 سوروں والا قرآن ہے؟ کہا ہاں بالکل وہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اپنے شیعہ مذہب کی حقانیت کو 3 دلیلوں سے قرآن کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ثابت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کے مقابلے میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے مذہب کی حقانیت کو اسی قرآن کریم سے پیش کر دیں۔ تو جناب آیت اللہ اقراتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کیا کوئی سنی تھا، کوئی فرقہ، کوئی شیعہ فرقہ تھا، کوئی وہابی، کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی بھی تھا، کوئی بھی فرقہ؟ تو سب نے کہا نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں تو سب ایک ہی فرقے والے تھے، کوئی بھی شیعہ سنی نہیں تھا، بلکہ ہر ایک کے رہبر رسول اللہ تھے، ہر ایک کے قائد اور قیادت جو ہے رسول اللہ کے ہاتھوں میں تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات تم ایکسیپٹ کرتے ہو، تم اس بات کو قبول کرتے ہو، لیکن میں تم سے یہ کہوں گا کہ ان کی رحلت کے بعد جو اتنے سارے فرقے بن گئے ہیں وہ کس بنیاد پہ بنے ہیں؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو اس بنیاد پہ ہوں کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو امام مانتے ہیں جو معصوم ہیں، جن کی طہارت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 33، سورہ نمبر 33، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور ان کی طہارت کی ضمانت لی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ بتاؤ کیا تمہارے یہاں بھی ان چاروں اماموں میں سے، یعنی حنبلی، مالکی، شافعی، یہ چاروں میں سے کسی کے لیے کوئی ایسی سیکورٹی، ان کے عصمت کے لیے، ان کے معصوم ہونے کے لیے کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے؟ تو وہ لوگ تعجب کرنے لگے کہ واقعی ہمارے پاس تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوسری دلیل پیش کی اسی قرآن کریم سے، کہنے لگے کہ آپ کے یہ چاروں فرقے والے وہ یہ بتائیے کیا پہلی صدی ہجری میں تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں بھائی، ہمارا تو فرقہ دوسری صدی ہجری کا ہے، بنا ہوا جو ہے۔ تو آغا محسن قراتی کہنے لگے کہ بھائی ہم ایسے کو امام مانتے ہیں، ہم ایسے اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہیں جو پہلی صدی ہجری میں زندگی بسر کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ایک اعلان کیا ہے، وہ سورہ مبارکہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 11، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یاد رکھو کہ لوگ ایمان میں سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے وہی ہیں جو پہلے سے سبقت حاصل کر چکے ہیں، اور یہی اللہ کے نزدیک مقرب ہیں، اللہ کے زیادہ نزدیک ہیں۔ تو آپ بتائیے انصاف سے کہ جو دوسری صدی ہجری میں آپ کے امام آئے ہیں، کیا وہ اللہ سے زیادہ نزدیک ہے یا ہمارے ائمہ اہل بیت زیادہ اللہ کے نزدیک ہے؟ پھر ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اچھا صاحب تیسری دلیل آپ یہ بتائیے، وہ بھی قرآن سے انہوں نے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 95 95 پڑھی۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے لیے بالاتفاق یہ فیصلہ ہے، بلکہ ہمارے دوسرے امام اور 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے، ما منا الا مقتول او مسموم، یعنی ہم ائمہ اہل بیت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یا تو وہ تلوار سے تحت کیا جاتا ہے یا
اسے زہر دغا سے شہید کیا جاتا ہے۔ تو آغا قراتی کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ائمہ، حتیٰ ہمارے وقت کے آخری امام کو بھی ایک بڑھیا زہر دے گی۔ یہ نوجوانوں کے لیے، ان کے نالج میں اضافے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے آخری امام بھی جو اس دنیا سے جائیں گے وہ اپنی طبیعی موت سے نہیں جائیں گے بلکہ زہر دغا سے انہیں بھی شہید کیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی امام ہے، جو بھی معصوم ہے، وہ یا تو تحقیق کیا گیا ہے یا پھر اسے زہر دیا گیا ہے اور شہید کیا گیا ہے اس طریقے سے۔ کیا آپ میں بھی کوئی ایسا ہے کہ جس کو شہادت کا شرف ملا ہو؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 95 اعلان کر رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت زیادہ فضیلت دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ کیا آپ کے یہاں ائمہ اربعہ میں یہ چاروں اماموں کے بارے میں اس طریقے کیا کوئی موقع ہے، کوئی مرحلہ ہے جس کا سپورٹ قرآن کر رہا ہو؟ تو وہ سب کے سب انگشت بدندہ ہو گئے اور حیرانی سے کہنے لگے کہ واقعاً ہو تو کوئی عالم ایسا ہو جو اس طریقے سے، بھلے رافضیوں کا امام ہے، رافضیوں کا مولا ہے، رافضیوں کا مولانا ہے، لیکن ہو نہ ہو بات جو کچھ بھی کہی حق و حقیقت کی کہی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے پانچوں امام حضرت امام باقر العلوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شرقا و غربا فلن تجد علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اہل البیت واشار بیدہ الی بیتہ، تم مشرق کا سفر کر جاؤ اور تم مغرب کا سفر کر جاؤ۔ سلمہ ابن کہیل سے فرمایا تم مشرق کا سفر کر جاؤ، تم مغرب کا سفر کر جاؤ، ولن تجدا علما صحیحا، تمہیں کبھی بھی صحیح علم مل ہی نہیں سکتا الا ما خرج من عندنا اہل البیت، مگر وہی جو ہمارے در اہل بیت سے علوم تمہارے تک پہنچے، جو خارج ہو۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اپنے بیت الشرف کی طرف اور کہا دیکھو اہل بیت سے مراد ان کا مراد گھر نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے میرا بیت الشرف مراد ہے، یعنی اس اہل بیت سے جو بھی علم تم تک پہنچے گا وہی صحیح علم ہوگا۔ ویسے تو دعویٰ کرنے والے صحیح کتابوں کا بھی کرتے ہیں، صحیح علم کا بھی کرنے والے دنیا میں مل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اسی لیے جناب انصار سیتا پوری کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے تو آؤ ادھر آؤ، قرآن سمجھنا ہے تو آؤ ادھر آؤ، اندھوں سے بشر راستہ پوچھا نہیں کرتے، اندھوں سے بشر راستہ پوچھا نہیں کرتے، اور گنجائش دامن کی فقط شرط ہے ورنہ یہ زینب و عباس عطا کیا نہیں کرتے، یہ زینب و عباس عطا کیا نہیں کرتے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ آپ آئے تو ان کے در پہ سوالی بن کر آئیے، دیکھیے آپ زبان سے نہیں نکالیں گے آپ کے دل کی، آپ کے لوح قلم کو، آپ کی تحریر کو، آپ کے دل کی تحریر کو وہ خود پڑھ لیں گے۔ اور واقعات بہت سارے مشہور ہیں۔ ہم تو میں نے کہا دوستاں را کجا کنی محروم تو کی بر دشمنہ نظرداری، آپ نے تو دشمنوں کے سوالات حل کیے ہیں، دشمنوں کی مشکلات کو آپ نے حل کیا ہے، آپ نے دشمنوں سے پوچھا ہے کہ تم سوال کرو یا تمہارے سوال کو میں ہی بتاؤں اور اس کے سوال کا جواب بھی میں ہی بتاؤں، تو آپ کو یہ سارے واقعات پتہ ہیں۔ لیکن عزیزو آخری بات اور ربط مصائب دے کر آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجلس عزا کو کم اہمیت نہ دیجیے۔ مجلس عزا یہ معمولی اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ جناب حبیب پھر اذان ہو رہی ہے، مسئلہ تو نہیں ہے نا آس پاس مسئلہ تو نہیں ہے بھائی؟ تو میں نے کہا مجلس عزائے حسینی کو کم اہمیت نہ دیجیے آپ۔ جناب حبیب کے مصائب آپ نے سنے ہوں گے 3-4 محرم کو، اس سے ملتے جلتے۔ کون ہے جناب حبیب؟ ہمارے مولا حسین کے بچپن کے دوست۔ اور کون ہیں جناب حبیب؟ جناب حبیب کو رجل فقیہ کے نام سے، من الحسین الغریب الی رجل الفقیہ حبیب ابن المظاہر الاسدی، یہی عنوان تو میرے مولا نے لکھا تھا۔ رجل فقیہ یعنی آج کا مرجع وقت۔ اور جناب حبیب کے سرانے جب میرے مولا پہنچے ہیں تو میرے مولا نے کہا اے حبیب
تم تو اتنے باوفا ساتھی تھے کہ تم ایک رات میں ختم قرآن کر لیا کرتے تھے، اور جناب حبیب کی ذات وہ ہے کہ میرے مولا حسین کے پاس 12 علم تھے، 12 علم میں سے 11 علم تقسیم کر دیے تھے اپنے لشکر والوں میں، اور ایک علم بچا کر جناب حبیب کو دیا تھا۔ رائٹ ہینڈ کا کمانڈر زہیر کو بنایا اور بائیں طرف کا جناب حبیب کو، اور قلب لشکر کا کمانڈر مولا عباس کو بنایا تھا۔ تو اب یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا، اتنی عظیم اہمیت اور عظمت کے مالک ہوتے ہوئے جناب حبیب کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور کہا، اے حبیب، اب تو آپ بعد شہادت جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جنت کی طرح طرح کی نعمتوں سے آپ بہرہ مند ہو رہے ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے جناب حبیب، یہاں اس دنیا سے جانے کے بعد اور اتنا سب کچھ آپ کو عظمت اور منزلت ملنے کے بعد، کیا اب بھی آپ کے دل میں کوئی تڑپ، کوئی کسک، کوئی آرزو، کوئی تمنا باقی ہے؟ تو جناب حبیب کہتے ہیں، ہاں مجھے صرف اور صرف ایک تمنا اور ایک آرزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیجے اور جا کے مجلس عزائے حسینی میں شریک ہوں اور وہاں کی خیرات اور برکات کو پھر سے دوبارہ سمیٹ کر اس دنیا سے جنت میں لے کے آ جاؤں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزو، ابھی وبائی امراض کا سلسلہ دوسری کنٹری میں جاری و ساری، لیکن اس کا بھی علاج لوگوں نے مختلف طریقے کا بتایا، ماسک لگائے، سینیٹائزر، سوشل ڈسٹینسنگ اور کیا یہ ساری چیزیں سب اپنی جگہ دھری رہ گئی، لیکن ہمارے اور آپ کے، میں نے کہا ہمارے امام وقت کتنا ہمارے اوپر نظر کرم رکھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سید رشتی سے عالم مکاشفے میں کہ اذا کثر الوبا فعلیکم بمجالس الحسین، یاد رکھو جب وبائی امراض کی کثرت ہو جائے، جب کثرت سے تمہارے درمیان وبائی امراض پھیل جائیں تو تم کہیں اور ادھر ادھر نہیں جانا، کسی ڈسپینسری، کسی ڈاکٹر اور کسی ہاسپٹل میں نہیں جانا، بلکہ جانا ہے تو مجلس حسین کے شفا خانے میں چلے جانا، تمہیں وہاں پہ ہر طریقے کی مدد سے شفا مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں اذا کثر الوبا فعلیکم بمجالس الحسین، یعنی تمہارے لیے لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ میں عرض کروں گا، اور دوسرے ائمہ اطہار سے بھی یہ باتیں نقل ہوئی ہیں، انا ذکرنا اہل البیت شفاء من کل داء، یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ لیکن بس اتنا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعاً ہمیں کس طریقے سے کس کے دروازے پہ، کس کے توسل سے ہمیں شفا ملے گی، ہم کس کو واسطہ بنائیں، کس کو وسیلہ بنائیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مرض کو دور کر دے اور ہمارے اس وبا کو دور کر دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہرحال آپ حضرات کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس طالب علم کی آپ لوگ نے حوصلہ افزائی کی اور بہت ہی دل جمعی کے ساتھ واقعاً منہمک ہو کر سنا، کل بھی سنا اور آج بھی سنا اس ٹوٹے الفاظ میں۔ لیکن عزیزو آپ دیکھیں واقعاً یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ایسی ہیں کہ دشمنوں کو یہ گوارا نہیں ہوئی، اور اسی چیز کو، اسی سے حسد کرتے ہوئے میں نے کہا کل کی مجلس میں کہ اگر واقعاً لوگوں نے مولا غدیر کو تسلیم کر لیا ہوتا، میرے مولا کو مان لیا ہوتا، تو نہ ایام فاطمیہ رونما ہوتا، نہ ہی واقعہ عاشورہ رونما ہوتا، اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوتی۔ لو عزادارو میں نے ربط مصائب دے دیا، عزادارو جب بعد شہادت امام حسین علیہ السلام 11 محرم کو اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزار
گزارا جانے لگا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے نانا رسول خدا کو خطاب کیا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک سبایا مسلوب الامامۃ والردا۔ اے نانا رسول خدا، ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی نماز جنازہ ملائکہ آسمان نے پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین اپنے خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ ارے سر سے امامہ چھین لیا گیا، ردا اتار لی گئی اور اس کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا، اور یہ آپ کی بیٹیوں کو ظالم اسیر بنا کر کوفے کی سمت لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اے اللہ تیری بارگاہ میں شکایت ہے، ارے یہ ظالم ہمیں چین نہیں لینے دے رہے ہیں۔ اور ایک خطاب اپنے بابا مولا علی مرتضیٰ سے کیا کہ اے بابا آپ کی یہ بیٹی شہزادی زینب ارے آپ سے شرمندہ ہے، آپ نے اپنے جیتے جی کبھی بھی نامحرموں کے درمیان آنے نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے ارے جب میری مادر گرامی کا جنازہ نکل رہا تھا تو اس وقت میں پیچھے آنا چاہ رہی تھی، تو آپ نے امام حسن کو، بھیا حسن کو بلا کر کہا ارے دیکھو کہا تمہاری بہن زینب چلی آ رہی۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچ، لیکن اے بابا آج آپ سے فریاد ہے، آپ کی بیٹی جس کے لیے آپ نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی آواز نامحرموں کے کانوں میں پہنچے، آج اسی کو بے مقنع چادر اسیر بنا کر کبھی کوفہ کبھی شام لے جایا جائے گا۔ آزادارو، اور اس کے بعد ایک خطاب شہزادی زینب نے مولا عباس سے کہا، اور جیسے ہی ایک دفعہ نہر فرات کی طرف رکیا اور کہا اے میرے غیرت دار بھیا عباس انت الذی رکبتنی اذا اردت الخروج من المدینہ، اے بھیا عباس جب ہم 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے تو آپ نے بڑی شان و شوکت سے اپنے دونوں زانوؤں کو خم کر کے سوار کرایا تھا، ارے علی اکبر نے بازو تھاما تھا، قاسم نے نالین سنبھالی تھی، ارے لیکن آج یہ تمہاری بہن یتیمی مجبور ہے کہ اب اسے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ اور عزادارو، ایک خطاب شہزادی زینب نے اپنی مادر گرامی سے کیا اور کہا ہے مادر گرامی، ارے میں آپ کی طرف سے اپنے بھیا کا بہت خیال رکھ رہی ہوں، لیکن آج زینب اتنی مجبور ہے کہ اس کے سر پہ ردا نہیں ہے کہ اپنے بھیا کے لاشے کوریاں لاشے پر اپنی چادر ڈال دیتی، اور جب نہیں کہا ہو اے مادر گرامی، ارے آپ کو تو بچپن کا واقعہ یاد ہے جب میرا بھیا حسین سوتا تھا اور اس کے سر پہ دھوپ پڑتی تھی تو میں اپنی چادروں سے سایہ کر لیتی تھی، لیکن آج زینب کے پاس کوئی رضا نہیں ہے، کوئی مقنع نہیں ہے کہ میں اپنے بھیا کے لاشے پہ ڈال دوں۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، اور ایک فریاد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی، اور ایک فریاد اپنے بھیا حسین سے کی۔ جب مقتل سے گزری ہیں تو ایک لاشے بے سر کو دیکھا اور وہ منہ کے بل پڑا ہوا ہے، اور ہر طرف سے چاروں طرف سے تیروں کی بوچھار اس پہ ہوئی ہے، ہر طرف سے تیروں کے نشان ہیں۔ آزادارو، اب جناب زینب ہے پہچان نہیں پا رہی ہے، مقاتل کے فقرات ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا نہر فرات سے 2 کبوتر اپنی منقاروں میں پانی بھر کر اس کٹی ہوئی گردن پر چھڑک رہے ہیں۔ شہزادی زینب سمجھ گئی ارے ہو نہ ہو یہی میرا بھیا حسین، تڑپ کے کہا انت اخی وابن امی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی ہے، ارے کیا تو ہی میرا ماجایا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی جسم کی ساری طاقت کو جمع کیا، لاش حسین کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بلند کر کے کہا اللہم تقبل ھذا القلیل من القربان، اے پروردگارا حسین کی اس شہادت کو، میرے بھیا کی اس شہادت کی قلیل قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور یہ جملہ اس لیے بھی کہا تاکہ ظالم یہ سمجھے کہ یہ قربانی دی گئی ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوئے ہیں، اللہ سے نزدیک ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم
تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا الہی باسمک العظیم الاعظم العاظ الاجل الاکرم یا اللہ 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 پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت اعضاء کو قبول فرما پروردگارہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے واسطے جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگارہ ہمارے درمیان سے ہر طریقے کے وبا اور تمام امراض کو دور فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا تمام مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار عزاداران حسینی آباد ہیں ان کی جان مال آل اولاد کی حفاظت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا منتقم خون حسین حضرت ولی اصغر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما